اسلامی دنیا کا ایک ایسا لیڈر جس نے موجودہ دور میں یہودیوں کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے، وہ لیڈر جس نے اپنے والد علی خامنائی سے بھی زیادہ امریکہ اور اسرائیل کو نقصان پہنچایا، اور جس کی قیادت میں آج ایران مسلمان دنیا کا سب سے طاقتور ملک مانا جاتا ہے۔ ویورز، آج ہم اسلامی دنیا کے شیر ایران کے تیسرے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنائی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ خامنائی خاندان کا اصل جد امجد کون تھا اور یہ لوگ ایران کے کون سے علاقے سے تعلق رکھتے تھے؟ مجتبیٰ خامنائی اپنے والد کے ساتھ ہونے کے باوجود زندہ کیسے بچ گئے، اور اس خاندان کے کون کون سے افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں خامنائی خاندان کے جد امجد سید حسین پہ جانا پڑے گا، جو علی خامنائی کے دادا اور مجتبیٰ خامنائی کے پردادا تھے۔ آپ مشرقی ایران کے ایک شہر خامنہ میں پیدا ہوئے، اور اسی شہر کی نسبت سے اس خاندان کو خامنائی خاندان کہا جانے لگا۔ سید حسین کا تعلق حسینی سادات کے خاندان سے تھا، اور ان کا شجرہ تقریباً 32 پشتے پیچھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سید حسین نے اپنی بنیادی تعلیم نجف کے علاقے سے حاصل کی، جو اس وقت عثمانیوں کے زیر کنٹرول تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نجف میں ہی آباد ہو گئے اور ایک عالم کے طور پہ کام کرتے رہے۔ اگر ان کی اولاد کی بات کریں تو آپ کا ایک بیٹا سید جواد خامنائی پیدا ہوا، جنہیں اپنے والد سے بھی زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آپ سید علی خامنائی کے والد تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عثمانی عراق میں آباد تھے اور ایک انتہائی مذہبی شخصیت سمجھے جاتے تھے، جن کے عثمانی سلاطین کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ آپ نے شیعہ مکتب فکر کے بہت بڑے بڑے مراکز سے تعلیم حاصل کی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ ایران کے مشہد کے علاقے میں آباد ہوئے اور 8ویں شیعہ امام علی الرضا کے مزار کے قریب آباد ہوئے، جو شیعہ مکتب فکر کی انتہائی مقدس جگہ سمجھی جاتی ہے۔ اہل بیت سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی مزار کے مضافات میں گزاری اور وفات کے بعد اسی مزار کے قریب دفن کیے گئے۔ اگر ان کی ازدواجی زندگی کی بات کریں تو آپ کی 2 بیویوں سے کل 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے پیدا ہوئے، یعنی علی خامنائی کے 7 بہن بھائی تھے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 7 میں کچھ ایسے بھی تھے جو علی خامنائی کی حکومت کو بالکل پسند نہ کرتے۔ سید جواد خامنائی کی پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کے نام الویہ، باتول اور فاطمہ سلطان تھا، جو علی خامنائی کی سوتیلی بہنیں تھیں۔ لیکن ان تینوں کی زندگی کے بارے میں تاریخ میں زیادہ کچھ نہیں ملتا، اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہو۔ سید جواد نے دوسری شادی خدیجہ مردمت سے کی، جو علی خامنائی کی والدہ تھیں۔ خدیجہ مردمت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک انتہائی مذہبی اور علماء کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد ہاشم مردمت تھے، جو خود بھی ایک اونچے درجے کے عالم اور آیت اللہ تھے۔ تو مطلب خدیجہ مردمت کے والد، شوہر اور بیٹا سب آیت اللہ اور مکمل طور پہ دین کے ساتھ جڑے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی سورسز میں یہ بھی آتا ہے کہ خدیجہ کا اپنے پوتے سید مجتبیٰ خامنائی پہ بھی بہت گہرا اثر و رسوخ تھا۔ کچھ ایرانی سورسز میں آتا ہے کہ ان کا شجرہ چند پشتے پیچھے چھٹے شیعہ امام جعفر الصادق سے جا ملتا ہے۔ خدیجہ مردمت اور جواد خامنائی کی ایک بیٹی اور 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹوں میں سید محمد خامنائی، سید علی خامنائی، سید ہادی خامنائی اور سید محمد حسن خامنائی شامل تھے، جبکہ ان کی بیٹی کا نام بدری خامنائی بتایا جاتا ہے۔
ان کے سب سے بڑے بیٹے محمد خامنائی ہیں جو سن 1935 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ آپ علی خامنائی کے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے ایران کے اسلامی انقلاب میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایران کا موجودہ آئین لکھنے والوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں یہ سیاست سے ہٹ کے علم اور دانائی کے کاموں میں مصروف ہیں اور امریکہ اسرائیل حالیہ حملوں میں اس خاندان کے بچ جانے والے افراد میں شامل ہیں۔ سید جواد اور خدیجہ مردمت کے دوسرے اور سب سے اہم بیٹے آیت اللہ سید علی خامنائی تھے، جن کا اصل نام امام حسین کی نسبت سے علی حسینی خامنائی تھا۔ آپ سن 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے اور آپ ایران میں اسلامی انقلاب کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک تھے۔ اسی لیے انہیں روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد ایران کا دوسرا سپریم لیڈر چن لیا گیا۔ یہ وہ واحد اسلامی لیڈر تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق موجودہ دور کی تمام طاغوتی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور سپریم لیڈر کا عہدہ سنبھالتے ہی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کو للکارنا شروع کیا اور ہر محاذ پہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ خود تو شیعہ 12 امامی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت تھے جن سے پوری دنیا کے مسلمان بغیر کسی تفریق کے محبت کیا کرتے، لیکن مسلمانوں میں ان کا اتنا مشہور ہو جانا اور ایک لیڈر بن کے سامنے آنا یہود کو بالکل قبول نہ تھا۔ چنانچہ 28 فروری سن 2026 میں اسرائیل اور امریکہ نے تہران میں خامنائی کمپاؤنڈ پہ حملہ کیا اور انہیں ان کے خاندان اور کئی دوسرے افراد کے ساتھ شہید کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شہادت پہ پوری دنیا کے ہر مکتب فکر کے لوگوں کے آنسو نکلے اور انہیں مشہد میں امام علی الرضا کے مقبرے کے اندر دفن کیا گیا۔ سید جواد اور خدیجہ مردمت کے 2 چھوٹے بیٹے سید ہادی اور سید حسن خامنائی تھے، جو مکمل طور پہ اپنے بڑے بھائی کے حمایتی اور حکومت میں اونچے عہدوں پہ فائز ہیں اور اب تک اسرائیلی حملوں سے بچے ہوئے ہیں۔ سید جواد اور خدیجہ مردمت کی واحد بیٹی یعنی علی خامنائی کی سگی چھوٹی بہن بدری خامنائی ہیں، جنہیں اس خاندان کے سب سے اہم افراد میں شامل کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ علی خامنائی اور ان کی حکومت کے سخت خلاف تھیں اور دنیا کے ہر پلیٹ فارم خاص طور پہ دشمنوں کے ساتھ مل کے اپنے بھائی کے خلاف بولا کرتی۔ بدری کی شادی علی مراد تہرانی سے ہوئی، جو ایران کے ایک مشہور شیعہ عالم اور مصنف ہیں۔ علی خامنائی اور ایرانی حکومت کے خلاف بولنے پر یہ دونوں اور ان کی بیٹی فریدے کئی دفعہ جیل جا چکے ہیں۔ ویورز، اگر علی خامنائی کی اولاد کی بات کریں تو آپ کی شادی منصورے خاتون سے ہوئی۔ منصورے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مشہد کے ایک تاجر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد عالم یا آیت اللہ ہونے کی بجائے مشہد کے بازار کے ایک تاجر تھے۔ علی خامنائی کے اتنے طاقتور ہونے کے باوجود منصورے نے انتہائی سادہ اور عام سی زندگی گزاری اور ہر محاذ پہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں۔ امریکی اسرائیلی حملے کی ابتدائی رپورٹس کے مطابق یہ شدید زخمی ہوئیں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں، لیکن ایرانی نیوز ایجنسی فارس کے مطابق وہ زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ منصورے خاتون سے علی خامنائی کے کل 6 بچے پیدا ہوئے، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ کے بچوں میں شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے آپ کی بڑی بیٹی بشرا خامنائی تھیں، جو اپنے 14 ماہ کے بیٹے کے ساتھ شہید ہوئیں، جبکہ علی خامنائی کی دوسری بیٹی ہدا خامنائی شدید زخمی ہونے کے باوجود بچ گئیں، لیکن ہدا کا شوہر یعنی علی خامنائی کے داماد مصباح اس حملے میں شہید ہو گئے۔ علی خامنائی کے سب سے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی بھی اسی کمپاؤنڈ میں موجود تھے، لیکن یہ بھی اس حملے میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔
ان کے علاوہ آپ کے 2 چھوٹے بیٹے سید مسعود اور سید میسم بھی اس حملے میں زندہ بچ گئے۔ علی خامنائی کے بچوں میں سب سے اہم اور طاقتور سید مجتبیٰ خامنائی مانے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ایران کے اگلے سپریم لیڈر ہوں گے، تو علی خامنائی کی شہادت کے بعد انہیں ایران کا تیسرا سپریم لیڈر چن لیا گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی اپنے والد کے ساتھ خامنائی کمپاؤنڈ میں موجود تھے، لیکن حملے سے چند منٹ پہلے یہ کمپاؤنڈ سے باہر آ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اور زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ سن 1969 میں مشہد میں پیدا ہوئے اور اپنی بنیادی تعلیم تہران سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کے زیر سایہ مختلف اسلامی مکاتب فکر کی تعلیم حاصل کی اور سن 1987 میں ایرانی فوج میں شامل ہو گئے اور ایران عراق جنگ میں اگلے مورچوں پہ لڑے۔ سن 1989 میں انہوں نے قم کے ایک مدرسے میں عالم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور بعد میں ایک ٹیچر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے والد سے بھی زیادہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ ان کے والد نے اٹامک بم نہ بنانے پر فتویٰ دیا ہوا ہے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس فتوے کو نہیں مانتے اور ایک نیوکلیئر بم بنانے کے حامی ہیں۔ ویورز، اگر ان کے خاندان کی بات کریں تو ان کی شادی سن 1999 میں زہرا حداد سے ہوئی، جو ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ غلام علی حداد کی بیٹی تھی۔ یہ بھی امریکی اسرائیلی حملے میں اپنے سسر کے ساتھ شہید ہو گئیں۔ ان سے مجتبیٰ خامنائی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئیں۔ آپ کے بیٹوں میں محمد امین خامنائی اور محمد باقر خامنائی شامل تھے، جبکہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ سادات خامنائی ہے۔ آپ کے یہ تینوں بچے حملے کے وقت اپنے والد کے ساتھ خامنائی کمپاؤنڈ میں موجود تھے اور حملے میں آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد باقر خامنائی شہید ہو گیا۔ اپنے والد کے برعکس یہ تینوں بچے سیاست اور عام عوام کی نظروں سے دور ہی رہے۔ ویورز، یہاں سے کچھ تجزیہ نگار یہ مانتے ہیں کہ چونکہ مجتبیٰ کا سب سے بڑا بیٹا محمد امین آج بھی زندہ ہے، تو اگر مستقبل میں مجتبیٰ خامنائی کو بھی اپنے والد کی طرح ختم کر دیا گیا تو ممکنہ طور پہ سید محمد امین ہی ان کے جانشین اور اگلے سپریم لیڈر ہوں گے، لیکن اس بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ایران میں اسلامی حکومت کی بجائے ایک خاندانی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ویورز، آخری وقتوں کا سب سے بڑا فتنہ دجال کس کی نسل سے ہوگا؟ دجال کی مکمل فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔